السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Dr. Zainab Baruch and I am physiotherapist۔ آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 35 سے لے کے آیت نمبر 41 تک۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 35 سے۔ وَإِنْ، اور اگر کان ہے، کبرا بھاری، علیہ آپ پر، اعراضہم اعراض کرنا ان کو، فَإِنْ، پھر اگر استطاعت رکھتے ہیں آپ۔ یہاں پہ یہ جو آیت ہے اس کا ایک پراپر بیک گراؤنڈ ہے۔ اس کا آیت کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ کہتے تھے، ان کی امت جو تھی یہ نہیں کہتی تھی کہ یہ جو کفار وہاں کے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آئیں، آپ ہمیں نشانی دکھائیں، پھر ہی ہم اس کو فالو کریں گے۔ تو یہ اس طرح تنگ کرتے تھے کہ آپ ہمیں نشانی دکھائیں اور ہم اسی کو فالو کریں گے۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان ایک بات کریٹ کر دی کہ آپ ہمارے لیے کوئی نشانی لے کر آئیں۔ اب کوئی نشانی لے کر اب جب کہا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ اگر یہ کوئی نشانی چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا کہ میں اپنی امت کو ایمان پہ اسی بہانے پہ اسی طریقے سے اگر میں لے آؤں اپنی امت کو ایمان پہ یا ان کو عذاب سے بچا لوں تو یہ بہترین رہے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو نشانی لا دی جائے تو ان کو نشانی دے دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں دکھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں دکھائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں دکھائی اس کا جواب آ رہا ہے یہاں پہ کہ وہاں بات ہو رہی ہے کہ وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہے، کبرا بھاری، علیہ آپ پر، اعراضہم اعراض کرنا کا مطلب ہے اگنور کرنا۔ تو آپ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے اگر بھاری ہے ان کو اگنور کرنا کہ یہ دیکھیں اگر یہ تو اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو یہ تو نشانی کا انتظار ہی نہیں کرتے، یہ تو آپ کی بات پہ ہدایت پہ آ جاتے، اور آپ کے پاس ایک سب سے بڑی نشانی تو قرآن پاک ہے اور کائنات کی ایک ایک چیز بناوٹ اس کی نشانی ہے۔ یہ ان کو دیکھنے کے باوجود مجھ سے نشانی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو یہ لوگ تو نہیں مانیں گے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دکھایا نشانی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ پر باری ہے اعراض کرنا، کہ اگر آپ پر باری ہے ان کے لیے ان کو اگنور کرنا، فائن فگر استطاعت رکھتے ہیں ان کے تب تک ہی آپ تلاش کر لیں نفعن، ایک سرنگ ہوتی ہے، ایک منافق کو بھی نفعن کہتے ہیں کیونکہ وہ دونوں طرف سے کھلی ہوتی ہے، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے نکل جاتا ہے، جیسے ایمان منافق میں ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف نکل جاتا ہے۔ فی الارض، زمین میں، او سلمن، ایک سیڑھی، فی السماء، آسمان میں، فتاتیہم، تو آپ لے آئیں ان کے پاس بھی آیتن، کوئی نشانی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ آپ سے فرما رہے ہیں کہ اگر آپ سے اگنور نہیں ہو رہا اور آپ چاہتے ہو کہ میں ان کو دینا ہی دینا ہے تو آپ جائیں پھر جا کے زمین سے کوئی سرنگ تلاش کریں یا آسمان تک ایک سیڑھی بنا لیں یا کوئی سیڑھی اتنی بڑی تلاش کر لیں جو آسمان تک جائے۔ پھر بھی اگر یہ آپ پر ایمان لے آئیں تو پھر بھی یہ نہیں بہت بڑی چیز ہوگی، یہ آپ پہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر بندے کو، کیونکہ یہ جب ایمان لے کر آنے والے ہوتے ہیں تو ایمان والے تو سمیع عطاؤن کرتے ہیں، یہ جو لاجکس ڈھونڈتے ہیں اور ایک چیز کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں اگر نماز، جیسے ہم لوگ اپنے بہن بھائیوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں، جس بندے نے نماز آپ کی بات ماننی ہوتی ہے وہ تبھی سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن جس نے نہیں ماننی وہ آج کل کرے گا اور وہ نماز اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ اور اسی لیے چاہیے کہ مطلب یہی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ ماننے والے لوگ نہیں ہیں، تو ان کو تو نشانی آپ جتنی مرضی نشانی دے دیں یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جائیں جا کے زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لیں یا آسمان تک کوئی سیڑھی بنا لیں، تب بھی نہیں مانیں گے۔ وَلَوْ، اگر چاہتا اللہ لَجَمَعَهُمْ، البتہ وہ جمع کر دیتا انہیں علی الہدیٰ، ہدایت پر۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں نہیں چاہ رہا؟ کیونکہ یہ لوگ خود ہی نہیں چاہتے۔ ہدایت بھی ان کو ملتی ہے جو خود کوشش کرتے ہیں، زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زبردستی تو ہدایت میں بھی دے سکتا ہوں، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ تو دل ہی موڑ سکتا ہے نا انسان کا، لیکن جب تک انسان کے دل میں چاہ نہیں ہوگی، اس کی کوشش نہیں ہوگی تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
فلا نہ پس نہ تکونو ہرگز آپ ہوں من الجاہلین نادانوں میں سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو نادانی کا کام ہے نا کہ زبردستی کسی کو اس چیز میں لے کے آنا، آپ نے تو پیغام پہنچا دیا، تو آپ نادانوں والی حرکتیں نہ کریں، ہم نادان مت بنے۔ مطلب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت سمجھدار پرسنالٹی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ نادان مت بنے، کیونکہ یہ نادانوں کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو زبردستی لے گئے، تو آپ ان کو صبر سے کام لیں جیسے آپ سے پہلے رسولوں نے کیا۔ انما بے شک یستجیبو قبول کرتے ہیں الذی وہی جو یسمعون سنتے ہیں، تو جو جتنا اچھا سنتا ہے وہ اتنا اچھا قبول کرتا ہے۔ آپ اگر قرآن پاک کی تلاوت کا ترجمہ اگر دل سے سن رہے ہوں گے تو آپ کو اتنی ڈیپ آپ کو جا رہی ہوتی ہے سینسیشن، اور آپ فیل کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ بات بہت ہی زیادہ مزے کی یہاں پہ کی گئی ہے۔ لیکن اگر آپ کوئی مجلس سن رہے ہیں لیکن ساتھ کوئی اپنے ہلا گلا میں لگے تو آپ کو کوئی چیز آپ ہدایت نہیں دے سکتی۔ تو کوئی چیز جتنا کوئی اچھا سننے والا ہوگا وہ اتنا اچھا قبول کرے گا۔ والموتا اور مردے، یہاں مردے ہیں دل کے مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ بعثہم اٹھائیں گے انہیں اللہ ثم پھر الیہ اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے، اور پھر ان کو دوبارہ زندگی دی جائے گی اور پھر یہ دوبارہ لوٹائے جائیں گے قیامت کے دن۔ پھر یہ دیکھیں گے ہائے ہم افسوس ہم نے کیا کر دیا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا۔ وقالو کہتے ہیں لولا کیوں نہ ہم، اب یہاں یہ بات ہو رہی ہے، اب یہ لوگ تنقید کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جب کوئی دین کے اندر آتا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو ان کے لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ آپ کو کیوں نہیں کوئی نشانی ملی، پہلے رسولوں کو تو نشانیاں ملتی تھی۔ تو فقال وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہ نزل نازل کی گئی علیہ آپ پر آیتن کوئی نشانی من ربہ اس کے رب کی طرف سے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل کہہ دیجئے انا بے شک اللہ ہے قادر ہے علیہ اس پر ان کے ینزل و نازل کر دے آیتن کو نشانی، لیکن اکثر ان کے لا یعلمون نہیں علم رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نشانی دینے کو تو اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت کوئی نشانی دے سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ علم نہیں رکھتے کہ نشانی اللہ تعالیٰ کی، دیکھیں نا فوراً کوئی چیز مل جانا یہ حکمت کے خلاف ہے۔ ایک نشانی جو ہوتی ہے نا یہ چیز حکمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً وہ چیز دے دیں۔ حکمت اللہ تعالیٰ کی ہر چیز دینے میں حکمت ہوتی ہے، آرام سے کوئی چیز ملے گی اور اللہ کی حکمت ہوئی تو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس بندے کو کیا ڈیزرو کرتا ہے، یا وہ اللہ تعالیٰ کی بہترین، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے ہر چیز بنانے والا ہے، اتنی خوبصورت چیزیں بنائی ہیں اللہ نے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں دے سکتا ہوں، کہ وہی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں دے سکتا ہوں یہ سب، لیکن میں سب پہ قادر ہوں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو، تم علم نہیں رکھتے، میری حکمت بہت بڑی ہے۔ تو وما نہیں من دابتن کوئی جاندار، دابت سے مراد کوئی بھی جاندار بھی آ جاتی ہے، یا کوئی بھی آہستہ آہستہ قدم رکھنے والا جانور آ جاتا ہے، یہاں انسانوں کا بھی شمار ہو جاتا ہے۔ تو نہیں کوئی جاندار فی الارض زمین میں، ولا نہ طیری کوئی پرندہ یا تیری جو اڑتا ہو، بھی جناح ہی ساتھ اپنے پروں کے، جناح سے مراد ہے پر اور جناح ہی سے مراد ہے مطلب یہ جمع ہے اس کی، تو ساتھ اپنے پروں کے، اللہ مگر اممن گروہ میں امثالکم تمہاری ہی طرح، ماں نہیں فرتنا کمی کی ہم نے پھر کتاب میں من شیئن کسی چیز کی، ثم پر الی ربہم طرف اپنے رب کے یحشرون وہ اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایک دن یہ ہر جاندار کے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ہر جاندار ایک دن اکٹھا کیا جائے گا، اور صرف انسان نہیں بلکہ ہر جاندار، کیونکہ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے کہ جب وحشی جانور، تیسرے پارے کے میں ہے کہ جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، تو اس دن مطلب سارے جانور بھی اکٹھے جائیں۔ اور ایک جگہ تو یہ بھی تھا کہ ایک سینگ والی بکری نے اگر دوسرے بکری کو اگر ٹکر ماری ہوگی یا اس کو زخمی کیا ہوگا تو قیامت والے دن اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا، پھر ان کو ختم کر دیا جائے گا ان سب کو۔ تو اب یہاں پہ یہ جو مین بات ہے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ دیکھو اتنی خوبصورت پرندے ہیں، اتنے خوبصورت چڑیوں کی کئی 100 اقسام ہیں، اتنے خوبصورت پرندے ہیں، اور یہ ان کو دیکھ کے ان کے دل میں اٹریکشن نہیں آتی، یہ ان کو وہ اتنی بڑی نشانیاں، میں نے آسمان بنایا، ایسا آسمان جس کو تم بار بار دیکھو اس میں کسی قسم کا تم شگاف نہیں پاؤ گے، اتنی خوبصورت زمین بنائی، اس میں پھل پھول کس قسم کی کیا کیا درخت نہیں اگتے، کس قسم کے سبزیاں پھل اور ہر چیز وہاں پہ اگتی ہے، اور زمین پہ آپ چلتے ہو اور نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت
ہمت کے ساتھ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ بندے ان چیزوں سے کلک نہیں لے سکتے تو یہ اس سے بھی نہیں لیں گے جو اگر آپ اتنی بڑی سیڑھی یا اتنی بڑی سرنگ تلاش کر لیں. تو آگے ہے کہ یہ لوگ اپنی لا علمی میں پڑے ہوئے ہیں اور نہیں کمی کی ہم نے کتاب میں من شیء کسی چیز کی، ثم پھر ربی اب طرف اپنے رب کے یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے. تو یہ ایک دن اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. والذین وہ جنہوں نے کذبوا جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیات کو، صم بہرے ہیں، وہ بکم گونگے ہیں، فی الظلمات اندھیروں ہیں. اور جو اللہ کی آیات کو منع کرتے ہیں وہ لوگ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، وہ کیونکہ یہ عقل نہیں رکھتے، کیونکہ ان کو یہ سمجھ نہیں نہ آتی، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور فردر اس کے بارے میں ہے کہ دیکھیں آگے یہ مطلب اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت نہیں دیتا. یہ بات اللہ تعالیٰ کے موڈ پہ نہیں ہے، بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس کو ہدایت کتنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی موڈ پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ حکمت پہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ ہے کہ وہ جو لوگ کوشش کریں گے ہدایت پہ، جس کے دل میں ہلکا سا بھی اگر اس بندے کی کوشش ہوتی ہے نا، چاہ ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلوں، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نہ کوئی مدد پرووائڈ کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ پرووائڈ کر دیتے ہیں. لیکن جو لوگ نہیں دل میں چاہ نہیں رکھتے تو ان کا تو پھر کوئی حال نہیں نا. تو یہ لوگ تو، اور جو اللہ تعالیٰ کی خاص انکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ تو پھر بٹکے ہوئے ہیں نا وہ لوگ. تو آگے ہے من جس کو یشاء چاہتا ہے اللہ لا یضللہ میں بٹکا دیتا ہے اسے، من ومن اور جس کو یشاء وہ چاہتا ہے یجعلہ وہ کرتا ہے علی صراط اوپر راستے کے مستقیم سیدھے. یہ بات میں آپ کو کلیئر کر چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی ہدایت کا راستہ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھتا ہے، اس کی کوشش کو دیکھتا ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی حکمت سے دیکھتا ہے کہ اس بندے کے لیے کیا بہتر ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرتے ہیں. کسی کا بھٹکنا، کوئی بھٹک جاتا ہے تو اس کا اس لیے بہتر کیونکہ وہ ان راستوں میں آنا ہی نہیں چاہتا اور اس کو اس وقت دنیا کی زندگی بہتر لگ رہی ہوتی ہے. قل کہہ دیجئے ارأیتکم کیا غور کیا تم نے، ان اگر آتاکم آپ آ جائے تمہارے پاس عذاب اللہ کا، او یا آتتکم آ جائے تمہارے پاس ساعت و گھڑی قیامت کی، اغیرہ کیا غیر اللہ تدعون تم پکارو گے، ان اگر تم ہو تم صادقین سچے. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اس آیت میں یہ جو آگے ہے یہ والی آیت بہت ہی خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنا بھی غیر اللہ کی باتیں کرتے پھرتے ہیں اور جب ان کو مشکل وقت آتی ہے تب فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں اور یہ تب کہتے ہیں کہ ہم غلط تھے یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بھاگتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اس وقت پہ انہیں پکارو نا. اور ایک ریسرچ کی لوگوں نے پوچھا گیا کہ آپ کس کو مانتے، تو انہوں نے کہا ہم کسی کو بھی نہیں مانتے. تو لوگوں نے مطلب ایسے اکڑ کے کہا کہ ہم تو کسی کو بھی نہیں مانتے. پھر ان سے کہا گیا کہ اچھا آپ اپنے گھر والوں کے حق میں آپ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو بس آپ اللہ کے یہاں کہہ دو کہ اپنے گھر والوں کے حق پہ نا بد دعا دے دو. تو کسی نے بھی بد دعا نہیں دی، سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ دل میں کہیں نہ کہیں ان کو یقین تھا مگر وہ اپنی زبان سے اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے اور اپنے عمل سے اقرار نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اس لیے اس چیز کو جھٹلا رہے تھے. اس کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ تھا. اکرمہ تھا وہ جب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ پہ حملہ کیا اور مکہ فتح کر لیا تو کافی لوگوں نے تو پناہ لے لی، لیکن کچھ لوگ جن کو پناہ نہیں لی گی تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو مار دو، چاہے وہ کعبے کی غلاف پکڑ کے کیوں نہ کھڑے ہو جائیں. تو جب یہ بات ہوئی تو اکرمہ تو ڈر گیا، وہ وہاں سے بھاگ گیا اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا. جب وہ بھاگا تو حبشہ کے مقام پہ وہ کوئی کشتی میں تھا تو طوفان آ گیا. جب طوفان آیا تو وہ سب وہاں کے جو کشتی کے سوار تھے وہ دعائیں کرنے لگے کہ یا اللہ، اپنے اللہ سے نہیں بلکہ اپنے معبودوں سے دعا کرنے لگے کہ ہمیں بچا لے. لیکن جب طوفان نہیں تھما تو پھر ملا نے انہیں کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا. تو ان سب نے اللہ سے دعا کی اور طوفان تھم گیا.
اور پھر جب اکرمہ نے یہ دیکھا تو اس نے کہا جب اللہ تعالیٰ میری پانی میں میری مدد کر سکتا ہے، پانی میں میری حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ خشکی میں میری مدد نہیں کر سکتا؟ اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ ایمان لے آئے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا۔ وہ آخر اس نے یہی کیا کہ وہ آیا، اس نے آ کے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطی کا اس نے اپنی بیوی کو پہلے بھیجا، اس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس نے سارا واقعہ سنایا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مطلب وہ ایمان لانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکرمہ کو کی جان معافی کر دی، اور پھر اس کا کیا ہوا کہ درخواست قبول کر لی گئی اور اس کی جو جان بخشی کر دی گئی، اور پھر اس کے بعد ان کو اکرمہ نے دوبارہ پھر خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حاضر ہوا اور اس نے پھر اسلام قبول کیا۔ تو اس دنیا میں غور کرنے سے چیزیں ملتی ہیں، ایسے نہیں، جو بندہ غور کرے گا دنیا کی ہر خوبصورت چیز، یہ آج لوہا سے اتنی خوبصورت چیزیں میرے ارد گرد ہیں، یہ میری چیئر، یہ میری کرسی ایک لکڑی ہی تھی، لکڑی سے کس شیپ میں، یہ صوفہ، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جب ہم آدم علیہ السلام آئے تب تو یہ سب چیزیں نہیں تھی نا، یہ آہستہ آہستہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، اسے عقل دیا، اس کو طریقے بتائے، اس نے آہستہ آہستہ یہ چیزیں بنائیں۔ اس کے علاوہ ایک انسان کا بننا جس میں کوئی انسان کا خود مہارت بھی نہیں، اور ایک پورے انسان کا بن جانا، ایک بچے کے پیدا ہونا، اور اس کے اندر ہر چیز، ہر نس، اور آہستہ آہستہ اس کا بڑا ہوتا جانا، اور وہ ایک جوان ہو کے کھڑے ہو جانا یہ کچھ سالوں میں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، اور ہمیں کائنات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے ہمیں توحید کی نشانیاں بڑھتی ہیں، اور اس سے ہماری توحید پہ ہمارا ایمان اور فوکسڈ ہو جاتا ہے۔ تو یقینی طور پر اللہ کو پکاریں گے جب ان کے اوپر مشکل وقت آتی ہے، تو بلکہ آیاہم صرف اسی کی تدعونا تم پکارتے ہو، فیکشف، پھر وہ کھول دے گا، ماں اسے جو تدعونا تم پکارو گے، الہی طرف ان کے، ان اگر شاء وہ چاہے، تنسونا اور تم بھول جاؤ گے، من جنہیں تشکرون تم شرک کرتے ہو، تو جو اس وقت تم جن کی شرک کرتے ہو اس وقت تم بھول جاؤ گے کہ میں کن معبودوں کو مانتا ہوں، اس وقت تم اللہ سے مانگو گے جب تم پہ مشکل وقت آئے گا۔ تو آج کے لیسن میں ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ ہم نے اس جو ہماری تفسیر ہے اس میں ہم نے ایک چیز بڑی خوبصورت پڑھنی ہے کہ یہ جو ہمارا یہ والا سورۃ الانعام ہے، اس میں ہم نے مشرکین کی جو طریقہ کار تھے، ان کے تصورات تھے، ان کی ہم نے تردید کرنی ہے، ان کی عقائد کی تردید کہ وہ کہاں کہاں غلط تھے، ان کے ثبوت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ وہ کہاں کہاں غلط تھے، ان کی پراپر اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے کہ وہ کدھر غلط تھے، وہ ان کی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں، اور ان کے پراپر حکمت بتائی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ پراپر ثبوت کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کتنے غلط تھے۔ اور اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اپنے گناہ کی، اور اپنے اعمال بہتر کرے، اور اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرے۔ اور حضرت ابراہیم کا طریقہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ یا خدا تو بہت خالق ہے، تو مالک ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو راضی کہ تو مجھے رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوالٹی، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ، کیونکہ یہ عاجزی کا طریقہ ہے کہ اللہ انسان عاجز ہو کے کہتا ہے کہ یا خدا میری مدد کر دے، اور جتنا انسان عاجز ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا محبت کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے۔ جزاک اللہ۔